ایک یہ پوچھا بچی نے کہ اس کے رشتے نہیں آتے، تو کسی نے گھر والوں کو مشورہ دیا ہے کہ ایک مزار ہے اس پہ جائیں اور وہاں سے چوڑیاں خرید کر وہ پہنیں تو بچی کا رشتہ ہو جائے گا۔ کیا حکم شرع؟ صحیح طریقہ یہ ہے، آپ بالکل کامل یقین کے ساتھ صرف سنت کے مطابق اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تیری بندی تیری نگاہوں کے سامنے ہے، مجھے جو پریشانیاں ہیں تو اس کو جانتا ہے، میں زبان پہ نہ بھی لاؤں تو جانتا ہے، تو ظالم نہیں ہے، تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، تو بھولتا نہیں ہے، تو غافل نہیں ہے۔ تیری بندی کا مسئلہ یہ ہے، اگر سنت نہ ہوتی تو یہ بھی نہ کہتی، لیکن سنت ہے دعا کرنا تو میں نے تیری بارگاہ میں عرض کر دی، تو کرم نوازی فرما، بس کافی ہے۔ کوئی اچھے بزرگ ہوں کامل بعمل، ان سے دعا کروا لیں، یہ بھی سنت ہے۔ صحابہ کرام نبی کریم کے پاس آ کر انہوں نے دعائیں کروائی ہیں۔ اس کے بعد اگلے قدم اٹھانے میں گمان یہ ہے، اگر آپ کو بروقت کوئی گائیڈ لائن نہیں ملی، کوئی شرعی رہنما نہ ملا، ہو سکتا ہے آپ گمراہی میں مبتلا ہو جائیں۔ دیکھیں، مزارات کی برکات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، اگر واقعی وہ بزرگ کا مزار ہو، واقعی کا بزرگ کا مزار ہو۔ یہ میں نے اس لیے کہا کہ اب کچھ جدید مزارات ایسے بھی سامنے آئے جن کے اندر بزرگ نہیں بیٹھا بلکہ فاسق فاجر کو دبا کے بھی مزار بنا دیا گیا ہے، کیونکہ اب ہمارے ہاں مطلب وہ بزرگی کا معیار چینج ہو گیا ہے۔ اب اس پہ میں اور زیادہ کلام ابھی وقتی قلت کی بنا پہ نہیں کرتا ہوں، لیکن میں بالکل صحیح عرض کر رہا ہوں کہ اب کوئی بھی فاسق فاجر بیٹھ جاتا ہے، وہ بزرگ بن جاتا ہے، کچھ چیلے چاٹے اس کے جمع ہو جاتے ہیں، اور اچھے جو آستانے ہیں، اچھے پیر صاحبان ہیں، شیوخ ہیں اور بزرگان دین، ان کے نام کو بدنام کرتے ہیں۔ پھر جب وہ مرتے ہیں تو یہ کمائی کا بہترین ذریعہ سمجھتے ہوئے اس کو دفنا کر مزار بنا دیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے مزارات کی میں بات نہیں کر رہا ہوں، جو صحیح بزرگان دین کے مزار ہیں ان کے برکات کا انکار نہیں ہے، لیکن یہ جو کنیکشن ہے نا مختلف چیزوں کو، یہ لوگ خود بناتے ہیں۔ یہاں جائیں گے تو بچہ پیدا ہو جائے گا، یہاں جائیں گے تو شادی ہو جائے گی، ادھر جائیں گے تالے لگا کر آ جاؤ، کھل جائے گا تالا تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ اور وہ مجاور صاحب جو ہوتے ہیں جو قریب وہ ایک چابی ضرور لے کے رکھتے ہیں، پتہ نہیں وہ رات میں کون کھولتا ہے، واللہ عالم بالصواب، ان کا براہ راست شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے، میں بارہا عرض کرتا ہوں کہ ایک ہوتی ہے تقدیر مبرم۔ تقدیر کا مطلب اللہ کا فیصلہ، اور مبرم مانے جس کو پختہ کر دیا گیا ہو، جس کو اللہ کا فیصلہ ازلی بھی کہتے ہیں۔ یہ اچھی طرح یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے اللہ کی صفات ہیں، یعنی ارادہ اللہ کی صفت ذاتیہ ہے۔ جیسے اس کی ذات ہمیشہ سے، اس کے ارادے بھی ہمیشہ سے ہیں، تو جس کے لیے جیسا اس نے ارادہ کیا ویسا ہی معرض وجود میں آئے گا کہ تقدیر مبرم کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ لہذا کس کی شادی کس کے ساتھ اور کب ہوگی یہ بھی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما چکا ہے، لیکن چونکہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا اس لیے ہمیں دعا کرنے کی اجازت ہے۔ اگر کسی بزرگ سے کوئی جائز کوئی وظیفہ وغیرہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیں شادی اپنے وقت پر ہوگی۔ اگر کسی کی شادی اللہ نے قسمت میں نہیں لکھی، نہیں ہوگی، کمارا ہی مرے گا آدمی، اور اگر لکھی ہے تو اپنے وقت پر ہوگی، اس سے پہلے نہیں ہو سکتی اور اسے کوئی آگے مؤخر نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ ذہن میں رکھنے کے بعد ہر وہ جائز طریقہ آپ اختیار کر سکتے ہیں جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے ہو، یا مستند اور جید جو بزرگان دین ہیں، جو صاحب علم بھی ہیں، صاحب تقوی ہیں، وہ آپ کو کچھ بتائیں تو آپ اس کو کریں۔ باقی یہ جو عوام الناس میں مشہور باتیں ہیں، بعض ایسی چیزیں بھی عام کر دی گئی ہیں کہ جن کا شریعت سے نہ صرف تعلق نہیں ہے بلکہ وہ شریعت کی تعلیم سے متصادم ہے۔ جیسے فلاں مدار پہ چلے جاؤ اور وہاں کی گندگی ملو، جو واش روم وغیرہ کا پانی جمع ہو رہا ہے، کیچڑ ہو گئی ہے، اس کو اپنے جسم پہ ملو، شفا پا جاؤ گے، فلاں ہو جائے گا۔ اب وہ ناپاک پانی جسم پہ ملنے سے کیسے شفا ہو جائے گی؟ لیکن یہ مشہور کر دی جاتی ہیں باتیں۔ خدارا اس قسم کی باتوں پر عمل پیرا ہو کر اور اس طرح کی چیزوں کو معاذ ثم معاذ اللہ قرآن اور حدیث کی تعلیم کے مثل بالکل اوتھینٹک سمجھتے ہوئے اختیار کر کے دین کو بدنام نہ کریں، اپنی نسلوں میں بدعتیں جاری نہ کریں۔